24 ستمبر 2013 کو وطن عزیز کے سب سے بڑے رقبے والے صوبے بلوچستان میں شدید زلزلہ آیا، جس سے آوران، مشکے اور دیگر علاقے متاثر ہو کر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سینکڑوں دیہات اور مکانات منہدم اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے، جبکہ 200 کے قریب افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ متاثرہ خاندان خوف کے عالم میں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار اپنے عزیزوں کی ناگہانی موت اور گھروں سے محرومی پر آنسو بہا رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار اور آہ کی صدائیں بلند تھیں۔ ایسے قیامت صغریٰ کا منظر ہر دیکھنے والے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ایسے دلخراش مناظر جس کا تحریر میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے آباد بستیاں ویران اور اجڑ گئیں۔ پہلے سے پسماندہ صوبہ جس کے غریب اور بے بس عوام شدید امتحان میں مبتلا اور رب کریم سے مدد کے خواستگار ہوئے، ایسے اندوہناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر دیکھ کر اور سن کر ہر آنکھ آشکبار تھی اور ہر انسان خون کے آنسو رونے پر مجبور اور اپنے بھائیوں کی مدد و خدمت کے لیے بے تاب تھا۔ انفرادی طور پر خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہزاروں افراد کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بھی حرکت میں آ گئیں اور اپنے پریشان حال بھائیوں کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ امتحان کی اس مشکل گھڑی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے الخیر ٹرسٹ العالمی کے چیئرمین محترم حاجی محمد ادریس صاحب سے رابطہ کر کے مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مدد و بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے پر زور دیا اور جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکنوں کو ہدایت کی کہ فوری طور پر امدادی سرگرمیاں شروع کر کے امدادی اشیاء الخیر ٹرسٹ کے پاس جمع کرائیں اور ٹرسٹ کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی محمد ادریس نے اسی دن کراچی مرکز سے قاری روح الامین کی نگرانی میں ایک امدادی ٹیم روانہ کر دی اور آوران میں ریلیف بیس قائم کرنے کی ہدایت کی۔ ٹرسٹ کی امدادی ٹیم نے آوران میں امدادی ریلیف بیس کیمپ قائم کر کے متاثرہ خاندانوں کے سروے کا عمل شروع کیا۔ ابتدائی مرحلے میں آوران کے علاقوں پیراندر، دلبیدی محمد خان بستی، دلبیدی محمد یعقوب، لباچ زیارت، لباچ ڈنسر، لباچ میر محمد عیسیٰ بستی، چیرئی لباچ اور گشتور کے متاثرہ علاقوں زک شداد بازار، زک عیسیٰ بازار، زک رحمت بازار، زک محمد بازار، شک مدد بازار، سوالی بازار، جارلین بازار، دادوس بازار، لال جان بازار سینٹرم، رضائی بازار سینٹرم، دل مراد بازار سینٹرم، گزی سخی داد بازار، گندہ جائی، سورانی، امام بخش بازار، فقیر جان بازار، سامان ڈنڈ، کوشانک اور دیگر علاقوں کا تفصیلی دورہ کر کے سروے کا عمل مکمل کیا اور متاثرہ خاندانوں میں امدادی ٹوکن تقسیم کیے۔ اسی دوران ٹرسٹ کی رضاکار ٹیم نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے کفن دفن کے انتظامات بھی کیے۔ دوسرے مرحلے میں رضاکاروں نے کونڈو، خالد آباد، شریکی اور راؤجو کا دورہ کر کے سروے کیا، متاثرہ خاندانوں سے انفرادی طور پر ملاقاتیں کی، ان میں امدادی ٹوکن تقسیم کیے۔ اسی دوران کراچی مرکز سائٹ ایریا سے 6 ٹرک امدادی سامان روانہ کیا گیا، جن میں آٹا، دال، چاول، گھی، چینی، مصالحہ، نمک، خیمے، ٹینٹ، مچھردانیاں، واٹر کولر، کپڑے مردانہ، بچکانہ اور زنانہ کے علاوہ دیگر ضروری اشیاء بھی شامل تھیں۔ امدادی سامان کی روانگی کے موقع پر میڈیا کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی محمد ادریس نے میڈیا سے خطاب کہ الخیر ٹرسٹ نے شروع دن سے متاثرہ خاندانوں کی بر وقت ان کی دہلیز پر مدد کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ وطن عزیز میں جہاں بھی ناگہانی مصیبت یا آفت آئی، الخیر ٹرسٹ نے ہمیشہ متاثرہ خاندانوں کی بر وقت اور ان کی دہلیز پر مدد کی ہے اور آج کی امدادی اشیاء کی روانگی اسی تسلسل کی کڑی ہے۔ ٹرسٹ کے چیئرمین نے میڈیا کو بتایا کہ ہمارے رضاکار پہلے ہی سے آوران میں موجود ہیں اور وہاں ریلیف بیس کیمپ قائم کیا گیا ہے جہاں پورے ملک سے امدادی اشیاء کی آمد جاری ہے، جسے ہمارے رضاکار روزانہ کی بنیاد پر متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ مورخہ 10 اکتوبر 2013 کو مزید 62 لاکھ مالیت کا امدادی سامان کراچی سے روانہ کیا گیا، جس میں کمبل، برتن، نئے جوڑے، راشن بیگز اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں۔
امدادی اشیاء کی روانگی کے موقع پر میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے ٹرسٹ کے معاون چیئرمین محمد طاہر انصاری نے کہا کہ آج تیسرا قافلہ آواران اور مشکے متاثرین کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے۔ قبل ازیں کراچی اور حب سے 2 قافلے پہنچ چکے ہیں اور ملک سے ہماری امدادی سرگرمیاں جنگی بنیادوں پر جاری ہیں۔ ملک کے مختلف سینٹر سے ہمارے ساتھی آواران امدادی اشیاء بھیج رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، نان فوڈ اشیاء جیسے ٹرالیاں، گیتریاں، بیلچے، ٹینٹ، ترپال، خیمے، واٹر کولر، برتن، گیس سلنڈر، مچھردانیاں اور دیگر اشیاء بھی متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی گئیں۔ کوئٹہ سینٹر کے نمائندوں نے 26 لاکھ روپے نقد تقسیم کیے۔ 28 اکتوبر 2013 کو سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے الخیر ٹرسٹ کے ریلیف بیس کیمپ میں متاثرہ خاندانوں میں ان امدادی پیکیجز کو تقسیم کیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لاکھوں کارکن آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رفاہی ادارے الخیر ٹرسٹ نے پہلے ہی دن سے یہاں متاثرہ بھائیوں کی خدمت شروع کی ہے، ان متاثرہ خاندانوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ آج تک 1 کروڑ سے زائد امدادی سامان متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ متاثرین کی مکمل بحالی تک الخیر ٹرسٹ اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی محمد ادریس کی خدمات کو سراہتے ہوئے ملک بھر کے لاکھوں کارکنوں کو تاکید کی کہ وہ امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ ناظرین، امدادی اشیاء کی فراہمی کے علاوہ جو پانی فراہم کرنے والے چشمے کاریز زلزلے کی وجہ سے بند ہوئے، الخیر ٹرسٹ نے انہیں دوبارہ بحال کر کے اہل علاقہ کے لیے پانی کا سلسلہ دوبارہ بحال کر دیا، جس سے ان کی مشکلات کافی حد تک کم ہوئیں۔ اس کے علاوہ زلزلے سے تباہ شدہ مساجد، مدارس اور مکاتب کے سروے کرنے کے بعد ان کی مرمت اور تعمیر نو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، براہ راست خود جا کر اپنی نگرانی میں تعمیرات کا عمل مکمل کرا سکتے ہیں یا وہاں موجود ٹرسٹ کے نمائندگان کی وساطت سے تعمیراتی کام میں حصہ لیں، جہاں فی مسجد کی مرمت پر 1,60,000 روپے اور تعمیر نو پر 3,50,000 روپے خرچہ درکار ہے۔ الخیر ٹرسٹ متاثرین کی مکمل بحالی تک اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے۔ اب تک مجموعی طور پر ٹرسٹ کی جانب سے 2,25,60,000 روپے مالیت کا امدادی سامان متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔